یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدا ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کرے، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے، اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آئے۔ اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہزار بنے گا، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو۔ حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔
اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے۔ باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن 5 دن مہینہ 2 بار وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہی خواہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آگ جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آگ جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں نے دروازے بند کر دیے،
کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بیتاب ہیں، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دی، 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقربا نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعت کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ حدود بالکل واضح کر دی۔ اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اجال دی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔
وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کرنے، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے۔ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا اور میں بوسا گاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہور ہے، آخرت میں بھی ہور ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے طرف آئے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے لیے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے
اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دو شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلوں میں لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر دے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر اشقیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیا کی طرف بڑھتے ہیں۔
اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ پھر یقین یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا بچت رہی۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا
تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انسان کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئے۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار دیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مسلم بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی، اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیعت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لیڈ کرتے رہے۔ حضرت سید ابن المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان، نہ اقامت، نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوتا۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے، اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا،
اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کی کوشش کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ بریکا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش ہی پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا، رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں، اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے، اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے،
اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔